والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں ایک ایسے عظیم اور باوقار دن کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں جو ہماری قومی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے۔ 14 اگست صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ہماری بقا، ہماری شناخت اور ہماری آزادی کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس آزاد ہوا میں آج ہم کھل کر سانس لے رہے ہیں، اس کی قیمت ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے چکائی تھی۔ ذرا ماضی کے ان خونی اوراق کو پلٹ کر دیکھیے اور اپنے دلوں کو تھام لیجئے۔ جب اس بر صغیر کا مسلمان انگریز کی غلامی اور ہندو کی مکاری کی چکی میں پس رہا تھا، ان سے ان کا دین، ان کا وقار اور ان کی سانسیں تک چھین لی گئی تھی۔ پھر تاریخ نے انسانیت کا سب سے خون چکا باب تب دیکھا جب لاکھوں نفوس نے صرف ایک نعرے کی خاطر ہجرت کی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ ہجرت کوئی سفر نہیں تھا، وہ آگ اور خون کا ایک درندہ صفت طوفان تھا۔ وہ آگ اور خون کا درندہ صفت طوفان تھا۔ ذرا ان جلی ہوئی ٹرینوں کا تصور تو کیجئے جو لاشوں سے اٹی اس پاک سرزمین پر پہنچتی تھی۔ ذرا ان ماؤں کی چیخیں سنیے جن کی گود سے شیر خوار بچوں کو چھین کر انہیں نیزوں کی انیوں پر پرو دیا گیا۔ ان غیرت مند باپوں کا قرب سوچئے جنہوں نے اپنے بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے انہیں اپنے ہاتھوں سے کنویں میں دھکیل دیا۔ اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ پاک سرزمین ہمیں کسی پلیٹ میں سجا کر تحفے میں نہیں ملی، یہ آزادی ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دی، یہ چمن یوں ہی نہیں ہم کو ملا ہے ساقی، یہ چمن یوں ہی نہیں ہم کو ملا ہے ساقی، کتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے یہ وطن۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اسی خون کے سمندر کے درمیان ایک ہستی ہمالیہ کی طرح ڈٹ کر کھڑی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی ایک للکار نے انگریزوں کے ہیمانوں کو ہلا کر رکھ دیا اور دنیا کے نقش پر پاکستان کو ثبت کر دیا۔ اور قائد نے فرمایا تھا، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کو مٹا سکے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج جب میں اپنے سبز ہلالی پرچم کو لہراتے دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے، اور جب میں اپنے ہی ملک میں نا اتفاقی، مایوسی اور بے حسی کے زہر کو پھیلتے دیکھتا ہوں۔ ہم نے شہداء کے اس خون کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم اس ملک کو لوٹنے، آپس میں لڑنے اور غیروں کے سامنے جھکنے کے لیے آزاد ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بحیثیت طالب علم اس ملک کے معمار جاگ اٹھے اور دشمن سن لے کہ اگر ہمارے اسلاف نے خون دے کر اس ملک کی حفاظت کی تھی تو ہم اپنی جان اور پسینہ سے اس ملک کی حفاظت کریں گے۔ وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے، وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے، میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آئیں آج اس مقدس منبر سے یہ قسم کھائیں کہ ہم فرقہ واریت، زبان اور نسل کے تعصبات کو اپنے جوتوں تلے رون ڈالیں۔ ہم اپنے علم، اپنے قلم اور اپنی محنت سے اس ملک کو دنیا کی سپر پاور بنائیں۔ ہم ہر اس کرپٹ اور ظالم ہاتھ کو توڑ دیں جو اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آؤ آج اپنے اس ملک کو اہم بنائیں۔ ہمیں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ جس قوم کے جوانوں کے سینوں میں
जज्बा हुब्बुल वतनी मौजूदन हो, उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आए हम अपने शहीदों को सलाम पेश करें और उनकी लहू की हुर्मत की कस्में खाएं और अपने मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक कर दे और पूरी दुनिया को बता दे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना है मेरे बच्चों संभाल के। पाकिस्तान न सिर्फ जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।